بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یوسف جلال ہیئر۔ اسلامک اسٹڈیز کا دوسرا لیکچر ہے یہ جو ہم نے سیریز سٹارٹ کی ہے پنجاب پبلک سروس کمیشن، فیڈرل پبلک سروس کمیشن اور دوسرے ایگزامز کے لیے۔ تو اس حوالے سے ہم آج دوسرے لیکچر کا جو نبوت کا بعد اور ہجرت سے پہلے تک کا ہجرت تک کا جو پیریڈ ہے، جو مکی دور ہے، اس کو ہم کمپلیٹ کریں گے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اس لیکچر میں ہم یہ 8 ٹاپک جو ہیں یہ والے کور کریں گے، اور اسپیسیفکلی جو ہمارا فوکس ہے وہ ایم سی کیوز کے حوالے سے ہے کہ اس میں سے کون سے ایم سی کیوز بنتے ہیں اور ہم ان کو کس طرح سے ٹیکل کر سکتے ہیں۔ شروع کرتے ہیں اس کو۔ تو سب سے پہلے جو ہے ارلی ایئر۔ تو ارلی ایئر جو تھے ہولی پروفٹ کے، آپ نے 13 سال مکہ میں گزارے، جس میں پہلے 3 سال ہڈن پریچنگ کے تھے، خفیہ تبلیغ کے، جبکہ بقیہ 10 اعلانیہ تبلیغ کے تھے۔ جو پہلے 3 سال تھے اس میں جو مرکز تھا تبلیغ کا تو وہ دار ارقم تھا۔ تو دار ارقم میں جو حضرت ارقم کا گھر تھا اس میں آپ تبلیغ فرمایا کرتے تھے، اور یہ تبلیغ کا سلسلہ جو تھا یہ کنفائنڈ تھا اونلی ٹو کیتھ اینڈ کین، جو آپ کے قریبی دوست تھے، فیملی تھے، یہ ان تک محدود تھا۔ اور 3 سال کے بعد جو تھا اعلانیہ سلسلہ شروع ہوا، جب آپ نے کوہ صفا پہ جا کر سب سے پہلا خطاب کیا۔ تو ایم سی کیوز کے حوالے سے جو آتا ہے آپ کا، وہ آپ کا آتا ہے کہ سب سے پہلے اسلام کس نے قبول کیا۔ اگر اوور آل اس میں بات کریں تو سب سے پہلے اسلام حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے قبول کیا، جبکہ ہمارے پاس 4 ڈیفرنٹ کیٹیگریز ہیں جن میں ہم اس کو بات کرتے ہیں کہ پہلے اسلام کس نے قبول کیا۔ تو میل میں اگر بات کریں تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہے، جبکہ فیمیل میں حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چلڈرن میں حضرت علی کرام اللہ وجہ الکریم، اور سلیو میں زید بن حارث۔ اور زید بن حارث یہ وہی ہیں جو آپ کے منہ بولے بیٹے تھے، اور ان کا ذکر یہ صرف واحد صحابی ہیں جن کا بائی نیم قرآن پاک میں ذکر موجود ہے۔ تو اس حوالے سے اگر اس میں آپ کا کوئی بھی ایم سی کیوز آتا ہے تو آپ اس کو ٹیکل کر سکتے ہیں۔ اور اوور آل اگر بات کریں تو حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا نام اس میں پرومیننٹ ہے کہ سب سے پہلے انہوں نے اسلام قبول کیا۔ نیکسٹ آپ کے ایم سی کیوز بہت ریپیٹڈ ہے کہ اسلام کے پہلے شہید کون ہیں۔ اگر جنرل بات کریں تو سب سے پہلی جو شہید ہیں وہ فیمیل ہیں، حضرت سامیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ ایک سلیو تھی اور ان کو شہید کیا گیا، اور ان کے فوراً بعد ان کے ہسبینڈ حضرت یاسر ابن عمر ان کو شہید کیا گیا۔ تو یہ 2 میاں بیوی تھے جن کے نصیب میں شہادت کا رتبہ آیا اور اسلام کے پہلے شہید ٹھہرے۔ نیکسٹ دیکھیں میجر ایونٹس مکی پیریڈز میں جو تھے، تو اس میں جو ارلی ہرڈلز ہیں تو اس حوالے سے آپ کے ایز سچ ایم سی کیوز نہیں آتے، لیکن اگر اس کو جرنل ہم پڑھتے رہتے ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے ظلم و تشدد کیا، اور اس طرح کے سارے واقعات جو تھے وہ بہت عجیب و غریب ہوتے رہے، جیسے آپ کو اوجڑی ڈال دینا آپ پر اونٹ کی، اور آپ کے راستے میں کانٹے بچھانا، کوڑا کرکٹ پھینکنا۔ تو اس طرح کے بہت سے ایونٹس موجود ہیں۔ نیکسٹ ایٹیچیوڈ ٹوارڈز ہولی پروفٹ۔ نو ڈاؤٹ ہولی پروفٹ صادق اور امین کے لقب سے مشہور تھے، اور اہل مکہ آپ کی صداقت کی گواہی دیتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کے بتوں کو جھوٹا قرار دیا اور ایک خدا کی عبادت کی طرف بلایا تو وہ سب آپ کی جان کے دشمن ہو گئے۔ اس وقت کعبے میں 360 ڈیفرنٹ جو تھے وہ بت رکھے گئے تھے، جیسے لات، عزا، یہ ان کی گوڈس تھی، دیوی تھی۔ تو اس حوالے سے جو تھے وہ جن کو فتح مکہ کے موقع پر توڑا گیا، تو اس وجہ سے وہ آپ کے دشمن ہو گئے۔ تو اس معاملے میں جو ایک میجر ایونٹ ہوا وہ آپ کے ساتھ سوشل بائیکاٹ تھا۔ آپ کی فیملی کے ساتھ کمپلیٹلی ایک سوشل بائیکاٹ کر دیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فیملی تھی وہ کنفائنڈ ہو گئی شیب ابی طالب میں، مطلب ابو طالب کی گھاٹی۔ تو یہ بائیکاٹ
3 سال تک چلتا رہا، اور اس میں جو معاہدہ تھا وہ لکھ کر کعبے کی دیوار پر لٹکا دیا گیا۔ 3 سال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جا کے معاہدے کو دیکھیں تو میرے اور اللہ کے نام کے سوا کچھ بھی باقی نہیں بچا اور دیمک نے کھا لیا ہے۔ تو جب دیکھا تو بالکل ویسا ہی تھا، اور پھر کچھ اہل مکہ جو تھے انہوں نے کوششیں کر کے یہ سوشل بائیکاٹ اینڈ کر دیا۔ تو اس دوران حضرت ختیجہ، حضرت ابو طالب اور آپ کی باقی جو فیملی تھی وہ شیب ابی طالب میں محصور رہی، درختوں کے پتے اور جڑیں کھا کر گزارا کیا۔ تو یہ ایک بہت ٹف پیریڈ تھا۔ 10 نبی میں اس میں یہ ختم ہوتا ہے، اور اس سال کو عام الحزن یعنی ایئر آف سورو، غم کا سال کہا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ کے دو بہت ہی قریبی جو فیملی ممبر تھے، حضرت ابو طالب آپ کے چچا اور حضرت ختیجہ آپ کی رفیق حیات، ان دونوں کی وفات ایک ہی سال میں ہوئی، تو جس کی وجہ سے آپ بہت پریشان ہوئے، اور اس سال کو عام الحزن، غم کا سال کا نام دیا گیا۔ حضرت ختیجہ کے حوالے سے ایک اور بھی کویسچن آ جاتا ہے MCQs میں کہ وہ کہاں پہ مدفون ہیں، تو وہ جنت معلیٰ جو کعبہ کا قبرستان ہے اس میں مدفون ہے، جبکہ جنت البقیع مدینہ کا قبرستان ہے، تو باقی صحابہ کرام کے حوالے سے وہ پرومیننٹ ہے۔ تو یہ MCQs بعض اوقات آیا ہوا ہے کہ آپ کہاں پہ دفن ہیں، تو یہ جنت معلیٰ میں آپ دفن ہیں۔ اس کے بعد اسی سال میں جو ہے 27 رجب کو اللہ تعالیٰ نے آپ کو معراج کا جو سفر تھا اس سے نوازا، جو ایک پرومیننٹ جو چیز تھی اسلام کی ڈسٹنکشن کے حوالے سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمانوں کا سفر کیا براستہ بیت المقدس، اور وہاں سے براق پہ آسمانوں پہ گئے، جنت اور دوزخ کا اس میں آپ کو بتایا گیا کہ اس میں یہ کچھ ہوگا۔ تو اس حوالے سے اور اسی موقع پر ہی نماز فرض ہوئی۔ نماز کی فرضیت آپ کی 10 نبوی میں، تو یہ ایک بڑا اس میں ریپیٹڈ MCQs ہے کہ نماز کب فرض ہوئی، تو نماز اسی جو ہے معراج کے موقع پہ فرض ہوئی۔ جبکہ اس میں آپ نے ایک اور چیز، یہ آپ کے اسائنمنٹ کے طور پہ ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تو وہاں پہ ہر آسمان پہ آپ کی ملاقات ایک یا ایک سے زیادہ انبیاء سے ہوئی۔ جیسے جو پہلا تھا تو اس پہ جو تھی آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی آپ کی، اور جیسے 7 تھا تو اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ تو یہ آپ نے 7 کے 7 اس کو آپ سرچ کریں اور اس کو اپنے پاس نوٹ ڈاؤن کریں، یہاں سے بعض اوقات کویسچن آ جاتا ہے۔ نیکسٹ اس کے بعد مائیگریشن ٹو ایبیسینیا، جو کرنٹ ڈے میں ایتھوپیا کہلاتا ہے۔ تو ایبیسینیا کی طرف 2 مائیگریشنز ہوئی۔ پہلی مائیگریشن کے حوالے سے اتنے MCQs بھی نہیں آتے، اور دوسری یہ مائیگریشن کیا سال، اس میں تعداد اور یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ کنٹروورسیل ہیں، ڈیفرنٹ ہسٹورین نے ڈیفرنٹ لکھا ہے۔ تو پہلی مائیگریشن نبوت کے 5ویں سال یعنی 615 AD میں ہوئی، اور اکارڈنگ ٹو ڈیفرنٹ ہسٹورین 12 to 70 اس میں جو تھے افراد شامل تھے۔ جبکہ سیکنڈ جو مائیگریشن تھی یہ 616 AD یا 6 نبوی میں، تو یہ وہاں پر ہوئی۔ تو اس میں جو ٹوٹل تھا اس کا اتھینٹک، اس میں اکثر مانتے ہیں اس کو کہ اس میں 83 میل اور 18 فیمیل، ٹوٹل 101 جو تھے اس میں شامل تھے جنہوں نے ہجرت کی افراد۔ اور اس میں بعد میں قریش نے وہاں پہ جا کے ایتھوپیا کا جو کنگ تھا نیگس، اس سے بھی جا کے بات کی کہ یہ ہمارے ملک سے بھاگ کے ہیں اور ان کو ہمارے حوالے کیا جائے۔ لیکن اس حوالے سے جو مین چیز تھی وہ یہ ہوئی کہ وہاں پہ اس کے دربار میں حضرت جعفر بن ابی طالب حضرت علی کے بھائی تھے، اور یہ جنگ موتا میں ان کی شہادت ہوئی تھی۔ تو انہوں نے جا کے وہاں پہ اسپیچ کی، اور اس حوالے سے کافی جو کویسچن بھی تھے اس کنگ نے پوچھے حضرت عیسیٰ کے حوالے سے اور باقی ڈیفرنٹ چیزوں کے حوالے سے۔ تو اس میں یہ بڑا پرومیننٹ ان کا ایک رول رہا، اور اس نے پروٹیکشن دی مسلمانوں کو۔ نیکسٹ آئیں جو مکی دور کی فیمس پرسنالٹیز ہیں۔
تو اس میں سب سے پہلے جو ہے حضرت عمر فاروق، جن کو دعائے رسول بھی کہا جاتا ہے، تو انہوں نے اسلام 616 اے ڈی میں ایکسیپٹ کیا تھا، اور اس وقت دو لوگ عمر جو تھے، دو مکہ میں بہت پرومیننٹ تھے، ایک عمر بن خطاب اور ایک عمر بن حشام۔ عمر بن خطاب نے اسلام قبول کیا اور دعائے رسول کا لقب پایا، جبکہ عمر بن حشام، جس نے ہمیشہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پریچنگ کو رد کیا، اور ابو جہل کے لقب اس کے حصے میں آیا۔ نیکسٹ حضرت بلال، جو امیہ بن خلف کے غلام تھے، ان پہ بہت ظلم کیے گئے، اور ان کو حضرت ابوبکر صدیق نے ان کی پیمنٹ کر کے ان کو آزاد کیا۔ حضرت اسما جو تھی وہ حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹی، جو غار ثور میں کھانا لے کے آیا کرتی تھی، ان کا نام پرومیننٹ ہے۔ اور حضرت علی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مائیگریشن کی تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر ہی سوئے، تاکہ وہ امانتیں واپس کر کے بعد میں ہجرت کر لیں۔ نیکسٹ اس میں جو ہے بیعت عقبہ۔ جب ہولی پروفٹ مکہ میں تھے تو حج کا سلسلہ تب بھی ہوتا تھا، اور ان میں اپنا ایک ڈیفرنٹ ان کا میتھڈ ہوتا تھا، تو اس میں جو تھے مدینہ سے لوگ بھی آیا کرتے تھے، تو وہ عقبہ کے مقام پر وادی القریٰ، مکے کے قریب ایک وادی تھی، وہاں پر انہوں نے آپ سے ملاقات کی، اور وہاں پہ آپ نے سب سے پہلا پبلک سرمن ڈیلیور کیا۔ اس میں 12 پیپل تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا، اور وہ یثرب، جسے بعد میں مدینہ المنورہ کا نام دیا گیا، واپس چلے گئے۔ جبکہ اس سے نیکسٹ ایئر جو تھا وہ اگین لوگ آئے، اور اس میں آلموسٹ 75 پیپل تھے، اور انہوں نے بھی اسلام قبول کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ریکویسٹ کی کہ کسی کو عالم کو ہمارے ساتھ بھیجیں جو ہمیں اسلام کے بارے میں بتا سکے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصعب بن عمیر کو ایز اے ٹیوٹر مدینہ کی طرف روانہ کر دیا۔ تو یہ بیعت عقبہ کے حوالے سے مصعب بن عمیر کا نام، اس پہ آپ کا MCQs آ سکتا ہے، اور اس میں جو پیپل ہیں اس کے حوالے سے بھی آ سکتا ہے۔ نیکسٹ ہے مائیگریشن ٹو مدینہ۔ تو فائنلی جو ہے ربیع الاول کو مائیگریشن، منتھ آف مائیگریشن کہا جاتا ہے، 622 AD یہ ایئر تھا۔ اور اس میں ایک اور MCQs ایک میں نے پڑھا ہے کہ آپ اس میں بتائیں کہ 1390 میں سب سے امپورٹنٹ واقعہ کون سا پیش آیا، تو وہ بھی ہجرت کا تھا۔ 622 AD میں امپورٹنٹ واقعہ کون سا پیش آیا، تو وہ بھی ہجرت مدینہ کی طرف تھا۔ جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق نے سفر کیا، جنہیں یار غار بھی کہا جاتا ہے۔ اور اس میں ایک سوال آ جاتا ہے کہ ہو مائیگریٹڈ اوپنلی، کیونکہ یہ ایک سیکرٹ مائیگریشن تھی، لیکن سوال آتا ہے کہ وہ کون سا شخص تھا یا وہ کون سی پرسنالٹی تھی جس نے اوپنلی ہجرت کی تھی، تو وہ حضرت عمر فاروق۔ عمر فاروق وہ پرسنالٹی ہیں جنہوں نے اوپنلی کی، آپ کعبۃ اللہ میں گئے اور آپ نے اعلان کیا کہ جو اپنی بیوی کو بیوہ اور بچوں کو یتیم کرنا چاہتا ہے وہ میرا راستہ روکے۔ اور اس میں ایک اور کویسچن اس میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس اونٹنی پر سوار تھے اس کا نام کیا تھا، تو اس کا نام القصوہ۔ تو اس میں یہ آپ کے امپورٹنٹ MCQs اس کے حوالے سے تھے۔ تو اس کو ہم تھارولی نہیں کر رہے کہ ہم ایچ اینڈ ایوری ٹاپک کو ٹارگٹ کریں، کیونکہ اگر سیرت النبی کی بات کریں تو لائف تو اینڈ ہو سکتی ہے، لیکن یہ چیزیں اینڈ نہیں ہو سکتی۔ لیکن اس کو ہم اسپیسیفکلی ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو سے کر رہے ہیں، تو اس میں وہی چیزیں میں جو پاسبل ہے میں کور کروا رہا ہوں، اور نو ڈاؤٹ اس کا نالج بہت زیادہ ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ جب ایک بار ہم تھارولی اس کو کر لیں گے تو پھر ہم MCQs کی طرف کریں گے، اور کچھ لیکچر ہم ڈائریکٹلی MCQs پہ بھی اس کو بنا لیں گے۔ اگر آپ کا کوئی کویسچن ہے تو اس میں آپ کمنٹ کر دیں، اور اس کے بارے میں لازمی بتائیں کہ اس میں جو کیسے ہم اس کو امپروو کر سکتے ہیں۔ تھینک یو۔